بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی دی ہوئی اس نعمت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، کہیں یہ بندہ مال دینے کی وجہ سے مجھے بھول تو نہیں جاتا، اس میں تکبر تو نہیں آ جاتا، نہ شکری تو نہیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ مال دے کر کبھی آزماتا ہے اور امتحان بھی لیتا ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ آتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس والا، برس ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جو جلد کو سفید کر دیتی ہے اور ایک قسم کی جلد میں خارش پیدا ہو جاتی ہے، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے آزمائش اور امتحان لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں وہ بیماری ختم ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ بیماری ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوبصورت جسم اور رنگت عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے۔ چنانچہ اس کو بچہ جننے والی اونٹنی دے دی گئی اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت فرما دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے اور محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال اور جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے ہیں وہ عیب مجھ سے دور ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بال عطا فرما دیے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ چنانچہ اس کو بچہ جننے والی گائے جو ہے وہ دے دی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے اور محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھیں، کہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی دے دی اور دیکھنے کی قوت عطا فرما دی۔ پھر اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے جو ہے وہ ایک بچے جننے والی بکری اس کو دے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے مالوں میں برکت عطا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگل اونٹوں کی نسل سے بھر گیا اور ایک جنگل گائے کی نسل سے بھر گیا اور ایک جنگل بکری کی نسل سے بھر گیا۔ تینوں کے مالوں میں اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ اب وہ فرشتہ آزمائش کے لیے برس والے کے پاس آیا اور اس کی اپنی پہلی شکل و صورت اور حیت میں آیا، یعنی جس شکل اور صورت اور جس بیماری میں وہ برس والا پہلے تھا اسی شکل و صورت میں وہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، مفلس ہوں، غریب ہوں، سفر میں میرے پاس وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر میرا گھر پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہذا میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال عطا فرمایا ہے، تو مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ برس والا کہنے لگا کہ مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا مال۔
پھر فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، تو پہلے برس زیادہ تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال دیا اور تجھے خوبصورت جسم اور خوبصورت رنگت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور تجھے اللہ نے مال دیا۔ تو برس والا کہنے لگا کہ یہ مال تو مجھے آباؤ اجداد کی طرف سے ملا ہے، میں تو شروع سے ہی مالدار ہوں، میں فقیر تھوڑی تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی وہی باتیں کی جو برس والے سے کی تھی، اس نے بھی وہی جواب دیا جو برس پہلے والے نے جواب دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے، تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ اندھے کے پاس آیا، اندھا بن کر آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مفلس نادار ہوں، میرے پاس سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، لہذا اب اللہ تعالیٰ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر میرا گھر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے نظر دی ہے اور بینائی عطا فرمائی ہے۔ اس اندھے نے کہا واقعی میں نابینا تھا اور واقعی میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر بھی عطا فرمائی، مجھے مال بھی دیا، یہ مال ہے، جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، اللہ کے نام پر جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ اور جتنا چھوڑ جا سکتے ہو چھوڑ جاؤ۔ اس فرشتے نے کہا اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، میں تو صرف تمہاری آزمائش اور امتحان لینے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، بس اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے ان دونوں ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے برس والے اور گنجے کو ان کی پہلی شکل اور پہلی صورت میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ فرما دیا، وہ جس شکل میں پہلے تھے ان کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور مال بھی ان سے جو ہے وہ چھین گیا۔ لہٰذا اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کا انکار نہ کرے کہ میرے پاس تو یہ نہیں ہے، وہ فلانی چیز نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے اگر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ مال میں جو ہے وہ فراوانی اور مال کو زیادہ جو ہے وہ مال زیادہ دے گا اور فراوانی عطا فرما دیں گے مال میں۔ لہذا جو ہے اللہ کے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے بوقت ضرورت اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔